کہ آج انسان خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اس کو ایک مزکی کے پاس جانا ہوگا اور کسی مومن سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس کی صحبت سے استفادہ، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، خدمت کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی، تو پھر وہ تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ سب مراحل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعزروہ و توقروہ، تو پھر یہ نفس جو ہے یہ ذم ہو جاتا ہے، انضمام، مرج ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے کیا پوچھا تھا؟ وہی میں نے پوچھا تھا کیا باتیں دو ہوئے ہیں نا انسان کے اندر، ہاں، پورے حیوانی اور نفس ایک ہی چیز ہے۔ حیوانی روح تو نہیں، حیوانی روح جو ہے یہ نفس جو ہے نا، یہ ایک طبیعت ہے، طبیعت تو جیسے حیوانات ہیں ان کی ایک طبیعت ہوتی ہے، اور ایک خوراک ہے، ایک طبیعت ہے، ایک خو ہے، تو وہ پابند ہیں اس طبیعت کے۔ تو استعمال کرے یہ لفظ ہیں لفظ کا کوئی لفظ استعمال کر جہاں انسان ذی روح استعمال ہوتا ہے، لیکن روح میں جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ باقی جو مخلوقات ہیں اس میں ایک ہی روح ہوتی ہے، اور ہمارا جو نفس ہے جو ہمیں بتایا گیا ہے تو یہ تغیر پذیر ہے، یہ جب رنگ لے لیتا ہے قلب کا تو یہ پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے پھر وہ دونوں ایک سے ہو جاتے ہیں، جیسے کہ وہ نفس امارہ ہے تو وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ نفس امارہ وہ ہے کہ جو آپ کو، یعنی جس کو کوئی علم نہیں ہے، تاریکی میں ہے، تو آپ کو وہ کہے گا کہ بھئی یہ دنیا ہی ہے، اسی کو دیکھو، تو نفس کی یہ مطلب وہ ہوتی ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء ہے نا، 13ویں پارے میں پہلی آیت ہے نا، کہ نفس برائی کی طرف، اب برائی کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ برائی کو ایک نام نہ دینا، برائی یہ ہے کہ آپ صرف دنیا کو دیکھیں تو دنیا کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ وہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ظاہری انسان کا خلاصہ ہے ایک، جو نظر نہیں آتا، جیسے کہ ہر جانوروں میں ہوتا ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو نفس دیا گیا ہے یہ تغیر پذیر ہے، اس کی صفت اب بدل سکتی ہے کہ اگر آپ اس کی تربیت کریں، تادیب کریں، جیسا کہ ایک وحشی کتا ہے تو وہ لیکن تربیت کریں تو وہ آپ دیکھ لیں شکار بھی آپ کے لیے کر سکتا ہے، خود بھوکا ہوتا ہے شکار کو رکھتا ہے، یا جو ہمارے جو جانور ہیں ان کو ہم کرتے ہیں سدھاتے ہیں نا، سدھانا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا نفس ہے، اس کو سدھا لیں، اس کو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ بری خواہش، واما من خاف مقام ربہ ونہى النفس عن الہوى، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے آپ کو روک لیا خواہشات نفس سے، تو جنتی ہے۔ تو خواہشات نفس کو روک لینا یا اس سے رک جانا، یہ جو ہے مطلب نفسانی، پھر نفس جو ہے وہ اس کا وہ اپنی حالت بدلتا رہتا ہے، نفس ہمارا ہے، تو اگر آپ اس کی تہذیب، تادیب اس کو سکھائیں اور اس کی جو بری خواہشات ہیں، بری کا میں نے آپ کو بتا دیا، دنیا کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے، دیکھو یہ ہے نا کتنے پیسے ہیں، یہ بڑے فائدہ ہے،
تو اس کو آپ اگر تہذیب کریں اس کی، اور اس کی وجوہات بھی ہیں، کیونکہ حساب ہونا ہے، پھر زندگی میں اثرات ہوں گے، تو اس کے خوف سے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ تو پھر اس کی جب تربیت کی جاتی ہے تو پھر یہ اثرات بدل لیتا ہے اپنے، پھر ایک ایسا وقت آتا ہے کہ یہ نفس لوامہ بن جاتا ہے، ملامت کرنے والا، تو پھر آپ کو یہ ملامت کرتا ہے، برے کاموں سے روکتا ہے، کر لو تو کہتا ہے یار یہ تو کام غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات انسان کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، یا پھر احساس شدید ہو جاتا ہے، کوئی برائی کر لے یا کر لے، تو وہ پھر نفس لوامہ ہے۔ تو اسی راستے پر چلتے چلتے انسان جو ہے جب مزید راستے اس تہذیب کے راستے پر چلتا ہے، یعنی نفسانی خواہش کو روکتا رہتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ نفس مطیع ہو جاتا ہے، مطیع اطاعت، یعنی جھک جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تمہارا جو فیصلہ ہے میرا بھی فیصلہ ہے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے پھر نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، وہ پھر ضمیر کے سامنے سر جھکا دیتا ہے، اور پھر وہ صفت لیتا ہے نفس مطمئنہ کی اور وہ حالت جو ہے وہ مطلوب ہوتی ہے، یہ مطلوب ہے، تزکیہ ہو جاتا ہے۔ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، نفس جو میں نے اس کو برابر کیا ہے، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، جو اس کی کیفیات کو برابر کیا ہے، وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور اس کی نیکی اور برائی اسے الہام کر دی۔ کہتے ہیں نا اچھا برا ہر ایک کو معلوم ہے، خبردار چاہتا معلوم، تو وہ پتہ ہے کہ بھئی یہ برائی ہے، یہ نیکی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کر لیا۔ وہ پھر اپنا مضمون ہے کہ تزکیہ کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا، لیکن اس میں ایک بات واضح ہے کہ آج انسان خود اپنا تزکیہ نہیں کر سکتا، اس کو ایک مزکی کے پاس جانا ہوگا اور کسی مومن سے رابطہ کرنا ہوگا اور اس کی صحبت سے استفادہ، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، خدمت کرنی ہوگی، اطاعت کرنی ہوگی، تو پھر وہ تزکیہ ہو جائے گا۔ یہ سب مراحل قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تعزروہ وتوقروہ، تو پھر یہ نفس جو ہے یہ ذم ہو جاتا ہے، انضمام، مرج ہو جاتا ہے قلب، تو وہ کیفیت پوری لے لیتا ہے، قلب کی پوری کیفیت آ جاتی ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی اسے قلب کے نام سے پکارتا ہے، کبھی نفس کے نام سے پکارتا ہے، اے نفس مطمئنہ، قلب المومن۔ یہ ہو جاتے ہیں نا بعض ادارے مرج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کے یہ زونگ مرج ہو گئے، زونگ یا ٹیلینار، ہاں اب نام کس کا چل رہا ہے؟ یوفون کا چل رہا ہے، لیکن اس میں وہ بھی ہے یہ ویسی بات، لیکن ایک بات اس میں مطلب نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ نفس یعنی مرتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، اور جب تک موت نہ آئے یہ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اندر شیطان بھی ہے نا، ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے، تو وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے، لیکن موقع ہے تو وہ موقع ہوتا ہے، آزمائش آتی ہے، تو اس وقت اگر آپ اس وقت بھی آپ ہو گئے تو پھر کام ٹھیک ہو جاتا ہے وَعْبُدِ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ ہے نا، کہ آپ رب کی بندگی کرو جب تک آپ کو یقین
حاصل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم